اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ خالق کائنات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر اللہ نے نعمت نازل فرمائی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں سے جو رزق دیتا ہے اس اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تمہارا خالق ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ محترم سامعین، آج ہمارے اس درس کا موضوع ہوگا توحید در خالقیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو حالات ہمارے ممبروں پر پیدا ہو چکے ہیں اور مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کے انداز میں شرک کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم جو سارے علوم کا منبع ہے، حتیٰ کہ تمام احادیث کو بھی پلٹایا جاتا ہے قرآن کریم کی طرف۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ جو ہماری احادیث قرآن کے مطابق ہوں وہی سچی احادیث ہیں، وہی صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآن کے مطابق نہ ہوں وہ ہماری احادیث نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمارے پاس معیار عقیدے کا، نظریے کا، عمل کا، ان تمام چیزوں کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ، ہم اپنا نظریہ کو قرآن کریم کے مطابق اختیار کریں۔ جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے وہی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، هل من خالق غیر اللہ، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا خالق ہے؟ اس حل کو حل استفہامیہ، استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی خود ہی اس میں خالق کائنات انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے رزق عطا کرنے والے خدا کے علاوہ کوئی اور تمہارا خالق نہیں ہو سکتا، اور تمہیں کوئی خلق کرنے کی انسانوں کو، جنوں کو، پوری مخلوقات کو خلق کرنے کی صلاحیت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف خالق کائنات کے اندر ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے جن کو تم دیکھتے ہو کہ وہ آسمان بغیر ستون کے ہیں، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسی نے زمین پر پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، ان تمید بکم، کہ کسی صورت میں زمین جنبش نہ کرے، وبث فیہا من کل دابہ، اور اسی نے ہر طرح چل پھر کرنے والے جانور زمین میں پھیلائے ہیں، وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہم نے ہی آسمان سے پانی برسایا ہے اور اسی کے ذریعے زمین میں ہر رنگ کے نفیس جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور خالقیت کا ذکر فرما رہا تھا۔ اس کے بعد انسان کو چیلنج کر کے کہتا ہے، ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے،
فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ اور کسی نے کون سی چیز پیدا کی ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم اور سرکش لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں باقاعدہ طور پر چیلنج کر کے کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات تو میری مخلوق ہے، اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے تو اس کی ذرا مخلوق تو پیش کرو، اس کی کوئی مخلوق مجھے دکھاؤ تو صحیح. اور اس کے علاوہ خالق کی کائنات سورہ فرقان کی پہلی 3 آیات میں ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے کہ وہ ملک میں اس سلطنت میں اس کا شریک بن سکے. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور اسی نے ہر چیز کو اندازے کے مطابق رکھا ہے. واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور اپنے معبود بنا رکھے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ اپنی ذات کے لیے نقصان کے مالک ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ ہی وہ موت پر اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پر اختیار رکھتے ہیں، نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اختیار رکھتے ہیں. تو یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے. موت کا انتظام ہے تو وہ بھی اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. زندگی ہے، دوبارہ قبروں سے اٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ان چیزوں کو سر انجام نہیں دے سکتا. آخر میں ایک اعتراض کا جواب دیتا جاؤں کہ ایک آیت میں آتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ہے جو تمام پیدا کرنے والوں سے بہترین پیدا کرتا ہے. تو اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر احسن الخالقین کا مطلب ہے اللہ بہتر پیدا کرتا ہے کہ دوسرے بھی کچھ اور بھی خالق ہیں کہ اللہ ان سے بہتر خلق کرنے والا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے. اس وقت میرے پاس امام راغب اصفہانی کی کتاب مفردات القرآن ہے، جس میں وہ باقاعدہ طور پر اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر احسن الخالقین کا مطلب ہے احسن المقدرین، یعنی تم بھی اندازے کے مطابق پیدا کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جس اندازے کے مطابق پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی طرح اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا. اسی طریقے سے دوسرا انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہاں پر اس مشرکین کے اس مزعومے کا جواب دیا گیا ہے کہ تم دوسرے بتوں کو بھی یا اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی خالق مانتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. تو یہ ان مشرکین کے مفروضے اور مزعومے کا جواب دیا گیا ہے کہ نہیں، سب سے بہترین پیدا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی قسم کا خالق نہیں ہو سکتا. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.